اس ویڈیو میں ہم بوہری فرقے کے نظریات اور عقائد کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ بوہری فرقہ آخر کن عقائد و نظریات کا حامل ہے اور بوہری فرقہ اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے سے انکار کیوں کرتا ہے اور اللہ کی قدرت میں کس کو شریک ٹھہراتا ہے، اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ان کے کیا عقائد ہیں اور ان کی عجیب و غریب رسومات کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین محترم، جیسے کہ پہلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا کہ بوہری اسماعیلیوں کی ہی ایک شاخ ہے جن کے آباء و اجداد نے پہلے تیونس اور پھر مصر میں سلطنت فاطمیہ کی بنیاد رکھی، اور پھر جب صلاح الدین ایوبی نے مصر پر حملہ کر کے سلطنت فاطمیہ کو ختم کر دیا تو اسماعیلی ایران، یمن اور بھارت میں منتقل ہو گئے۔ سلطنت فاطمیہ کے حاکموں کی نسل میں سے آگے چل کر سلطنت کو لے کر جھگڑا ہوا، اور مستعلی اور نزار دونوں بھائی تھے، اور مستعلی کو ماننے والے اور نزار کو ماننے والے الگ ہو گئے۔ جو لوگ مستعلی کو ماننے والے تھے وہ آج کے بوہری کہلائے، اور جو نزاری تھے وہ آج کے آغا خانی کہلاتے ہیں۔ نزاریوں نے سلطنت فاطمیہ کے ختم ہونے کے بعد یمن کو اور پھر بھارتی گجرات کے شہر سورت کو اپنا مرکز بنایا، جبکہ مستعلی کو ماننے والے آغا خانیوں نے ایران کو اپنا مرکز بنایا، جو بعد میں ایران اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں منتقل ہو گئے۔ ناظرین محترم، بوہری فرقہ میں خلافت کا سلسلہ فاطمی حکومت کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر داعی مطلق کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی حال ہی میں بوہری کمیونٹی کے داعی مطلق سید برہان الدین کا انتقال ہوا، جو تقریباً 100 سال تک بوہرا کمیونٹی کے داعی مطلق رہے۔ داؤدی بوہرا کے لوگ بآسانی پہچانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے مرد مخصوص سفید لباس اور سنہری تارکشی والی ٹوپیاں پہنتے ہیں، اور ان کی عورتیں مخصوص حجاب کرتی ہیں جو ایک رنگ برنگے 2 حصوں پر مشتمل برقع ہوتا ہے، جس میں ان کی عورتیں چہرے کا نقاب نہیں کرتی، البتہ سر کو ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سلیمانی بوہرا پہچانے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کوئی بھی مخصوص لباس نہیں ہوتا۔ بوہری فرقے میں آگے 2 فرقے داؤدی بوہرا اور سلیمانی بوہرا ہے، اور ان دونوں فرقوں میں فرق صرف علاقائی ہے۔ داؤدی بوہرا کے داعی بھارت گجرات میں ہیں، جبکہ سلیمانی بوہرا کے داعی یمن میں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں بوہریوں کے عقائد و نظریات کی۔ بوہری فرقہ کے عقائد اور شیعہ رافضیوں کے عقائد میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بلکہ بوہری فرقہ رافضی شیعہ کی ہی ایک شاخ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رافضیوں کی 2 بنیادی شاخیں ہیں، جن میں سے ایک حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں، جو کہ اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں، جبکہ بوہری اور آغا خانی حضرت اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد کو امام مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ لوگ اسماعیلی شیعہ قرار پائے۔ اثنا عشری شیعوں کے ہاں ان کے 12ویں امام غائب ہیں، جبکہ بوہریوں کے امام اور ان کے جانشین نزاریوں کے حملے سے ڈر کر غائب ہو گئے، اور اس لیے ان کے ہاں داعی مطلق کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ ان کے امام کے حکم سے ہی ان کے جانشین بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، بوہری فرقے کے لوگ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کو مجلس مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قسم کی صفات سے مبرہ ہے۔ اس کے برعکس جو صفات اللہ کے لیے مخصوص ہیں تو اپنے اماموں کو ان کا حامل قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بوہری فرقہ کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے داعی مطلق کو اس قدر تعظیم اور پروٹوکول دیتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے لیے رسول کی جگہ ہو، نعوذ باللہ۔ بوہری شیعہ کی اذان اثنا عشری رافضیوں کی طرح ہی ہے، اور یہ نماز بھی رافضیوں کی طرح 3 وقت ہی پڑھتے ہیں، یعنی فجر، ظہرین اور مغربین۔ اثنا عشری رافضیوں کی طرح بوہری فرقے کے لوگ جمعہ کی نماز کے قائل نہیں ہیں، اور ناظرین، الوایت کے معاملے میں بوہری شیعہ اثنا عشری سے بھی ایک ہاتھ آگے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت ان کی ذات میں حلول کر گیا تھا۔ ناظرین، یہ بات بھی آپ پر واضح کرتے چلیں کہ بوہری فرقے سے مسلمانوں کا اختلاف
فقط فروعی مسائل میں نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اسلامی عقائد میں بھی یہ لوگ بہت منفرد عقیدے کے حامل ہیں۔ توحید مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن بوہریوں اور آغا خانیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صفت کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے خیال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات در حقیقت آئمہ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کا اقرار کرنا شرک ہے۔ ناظرین، مسلمانوں اور بوہریوں کے کلمہ میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کے انتہائی مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، اور وہ کسی بھی خطا اور گناہ سے مبرہ ہیں، اور نہ ہی انبیاء کرام جیسا مقام اب مخلوق میں کسی کو بھی حاصل ہے۔ اس کے برعکس بوہری اسماعیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ انبیاء کرام سے گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں، اور ان کے آئمہ کا درجہ بھی انبیاء کرام سے بڑا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ بوہری فرقہ کے لوگ اپنے وقت کے داعی مطلق کا حکم مانتے ہیں، جن کو آپ بوہری فرقے کا پیر یا دینی رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا حکم بوہری فرقے کے لوگوں کے لیے حجت ہے۔ ایک وقت میں بوہری شیعہ کمیونٹی میں چھریوں اور زنجیروں سے بھی ماتم کیا جاتا تھا، لیکن بوہری فرقے کے داعی مطلق برہان الدین نے چھریوں اور زنجیروں سے ماتم کرنے سے منع کر دیا اور صرف ہاتھ سے ماتم کرنے کا حکم جاری کیا۔ لہٰذا اب بوہری فرقے کے لوگ صرف ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں۔ بوہری فرقہ بھی اثنا عشری کی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا وصال ہوا۔ بوہری فرقے کے نزدیک سیاہ لباس پہننے کی ممانعت ہے، سفید لباس، مخصوص ٹوپی اور داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ بوہریوں کا ایک مخصوص مصری کیلنڈر ہے جس کے حساب سے وہ اپنا سارا سال گزارتے ہیں، اور یکم محرم ان کے نزدیک خوشی کا دن ہے، اور یکم محرم کو یہ لوگ لذیذ پکوان پکاتے ہیں اور مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، بوہری فرقے کے داعی برہان الدین، جن کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے تقریباً 100 سال بوہری کمیونٹی کی رہنمائی کی۔ برہان الدین اپنی ایک کتاب جو گجراتی زبان میں ہے، اس میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نجم میں اللہ نے نجم الدین کی بزرگی اور عظمت کی قسم کھائی ہے اور ان کو نجم کا لقب دیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین محترم، بوہریوں کے برہانی پیشوا برہان الدین کے یہ کفریہ کلمات اور اللہ کے کلمات کو خود سے منسوب کر دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ برہان الدین خود کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی یا پھر اس کا برابر ہی کوئی شخصیت مانتا ہے، جس کے لیے وہ اپنے ماننے والوں کو قرآن سے کلمات نکال کر خود پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نجم الدین برہان الدین کا دادا تھا، جس کی شخصیت کو برہان الدین قرآن سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اپنی کتاب میں برہان الدین یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات حاصل ہیں، یعنی روحانی نبوت کے جو اختیارات رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، وہ میں بھی رکھتا ہوں۔ اور برہان الدین نے اپنی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ میں اختیار کل رکھتا ہوں کہ قرآن مجید احکام، تعلیمات اور شریعت کے اصولوں کو جب چاہوں تبدیل کر سکتا ہوں۔ بوہری خود کو مومن کہتے ہیں اور دیگر سنی مسلمانوں کو مسلح کہہ کر پکارتے ہیں۔ واضح رہے کہ بوہری فرقہ بھی آغا خانیوں کی طرح اسماعیلیوں کی ہی ایک شاخ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بوہریوں کی چند مذہبی رسومات کی۔ بوہریوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو 6 روز کے اندر اندر اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور نام رکھنے کا حق صرف اور صرف بچے کی پھوپھی کو ہوتا ہے۔ اس روز بچے کو سفید لباس پہنا کر اس پر زعفران چھڑکا جاتا ہے۔ بچے کے سرہانے یا اونچی جگہ پر ایک تشت میں قرآن پاک کی سورہ مریم کھول کر اس پر انار کی شاخ کی قلم رکھی جاتی ہے، اور تشت میں آٹے سے بنا ہوا ایک گھی کا چراغ بھی روشن ہوتا ہے،
जो सारी रात चलता रहता है। विलादत के बाद बच्चे की दाई कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही जाती है और फिर फूफी बच्चे के कान में उसका नाम पुकारती है। नाज़रीन, बोहरी कम्युनिटी के लोग किसी किस्म के चमड़े के जूते नहीं पहनते क्योंकि उनके ख्याल में इसमें इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती कि ये चमड़ा किस जानवर का है और आया वो मुर्दार है या नहीं। क्योंकि इस्लाम में मुर्दार हराम है, लिहाजा ये लोग चमड़ा नहीं पहनते, इसीलिए कपड़े से बने हुए जूते या फिर रबड़ के जूते पहनते हैं। बोहरी कम्युनिटी का खाना खाने का तरीका भी काफ़ी मुख्तलिफ है। पहले बड़ा सा दस्तरखान बिछाया जाता है जिस पर एक बहुत बड़ा थाल रखा जाता है जिसमें तरतीब के लिहाज से खाने की अशिया थोड़ी थोड़ी करके डाली जाती हैं और तमाम घर के अफराद मिलकर उसी थाल में खाना खाते हैं। और खाने को थोड़ा थोड़ा इसलिए डाला जाता है ताकि खाना ज़ाया ना हो। खाने का आगाज़ दस्तरखान पर मौजूद सबसे कम उम्र के हाथों नमक की तकसीम से होता है और अगर खाने में मीठा मौजूद है तो खाने का आगाज़ सबसे पहले मीठे से किया जाता है। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में मौजूदा बोहरी कम्युनिटी 15 से 16 लाख के आसपास है, जिसमें अक्सरियत मुंबई और गुजरात के शहर सूरत में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।